اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سے لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کی ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفات تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھیں لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی آخر بر آئی سعی پیہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوث نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالہ زاروں نے۔ ایک اقبال کی نظم اگرچہ ان کی ابتدائی تخلیقات میں سے ایک ہے، تاہم فارم کے اعتبار سے اسے اردو کی بہترین نظموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے تخلیقی اور تصوراتی سطح پر محبت کے جذبے کی تشکیل کے لیے بعض اجزائے ترکیبی کو یکجا کیا ہے اور ان کے مرکب کو محبت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ پوری نظم کا سٹرکچر خوبصورت امیجری سے مزین ہے۔ 1 سے 4 معنی: عروس شب، رات کی دلہن، لذت رم، بھاگنے کی لذت، لباس نو، مراد ہے نئی نئی صورت، آئین مسلم، فطرت کا قانون، امکان، اصطلاحی معنی ممکن، چشم خاتم، انگوٹھی کی آنکھ۔ مطلب: جب خالق کے ہر دو جہاں نے کائنات کو تخلیق کیا تو اس کے ابتدائی لمحات میں جملہ موجودات کی کیفیات اور صورتحال یہ تھی کہ شب کی دلہن کی زلفیں پیچ و خم سے محروم تھیں، آسمان پر ستاروں کی گردش اور ان کے اپنے منزل کی طرف گامزن ہونے کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، چاند کو فطرت نے جو نیا لبادہ فراہم کیا تھا اس میں وہ اجنبی سا محسوس ہوتا تھا، وہ بھی ہمہ وقت گردش کے طے شدہ اصولوں سے آگاہی نہ رکھتا تھا، اس عالم رنگ و بو کا نیا نیا آغاز ہوا تھا اور اس کے جملہ عناصر ان تقاضوں سے محروم تھے۔ جا کا تعلق زندگی سے ہے، یہ کائنات جو پائے تکمیل کو پہنچ کر ہماری نظروں کے سامنے ہے، ابھی اس کی نئی نئی ابتدا ہوئی تھی۔ 5 سے 8 معنی: عرش کے پائے، کنایا ہے یعنی محبت پاکیزہ چیز ہے، اکسیر کا نسخہ، وہ مرکب جس کے لگنے سے دھات سونا بن جائے، اسم اعظم، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور متبرک نام، میدان امکان، ساری کائنات، زلف برہم، مراد ہے رات کی سیاہی۔ مطلب:
قرین قیاس یہ ہے کہ ان لمحات میں آسمان پر ایک ایسے کیمیا گر کا وجود پایا جاتا تھا۔ اس کیمیا گر کو مٹی سے سونا بنانے پر قدرت حاصل تھی اور جس کے پاؤں کی دھول جمشید کے جام سے بھی زیادہ مصفہ تھی۔ فی الواقع یہ کیمیا گر سوائے آدم کے اور کوئی نہ تھا۔ ان دنوں عرش مولا کے کسی گوشے میں اکسیر کا ایک ایسا نسخہ آویزہ تھا جس کو فرشتے ہر لمحے اس انسان کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ کیمیا گر یعنی انسان ہر لمحے اس نسخے کی طاق میں رہتا تھا کہ کب فرشتوں کی آنکھ جھپکے اور وہ اس نسخے کو لے اڑے۔ اس لیے یہ انسان تو اس نسخے کو اسم اعظم سے بھی زیادہ اہم اور قیمتی تصور کرتا تھا۔ ایک روز بالآخر وہ ایک حمد باری تعالیٰ کے بہانے عرش کی جانب بڑھا اور اپنی بڑی چاپک دستی کے ساتھ فرشتوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ نسخہ حاصل کر لیا۔ یوں بالآخر اپنے صحیح پہم کے سبب اس کی دلی مراد برائی۔ 9 سے 12 معنی چشم حیواں وہ فرضی چشمہ جس کا پانی پی کر موت نہیں آتی۔ مطلب نسخے کے اصول کے بعد اب انسان کو اس کی اجزاء کی فراہمی کے لیے سرگردہ ہونا تھا، لیکن جو فرد بارگاہ خداوندی کا محرم ہوا اس کی نگاہوں سے کوئی شے بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اس نے اس کے نسخے کے اجزاء ترکیبی کی تلاش میں ساری دنیا کو کنگال ڈالا اور بالآخر اسے اس سردردی کا صلہ کامیابی کی صورت میں حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ستاروں سے تھوڑی سی چمک حاصل کی، چاند میں جو داغ ہے اس کا ایک جزو اور تھوڑی سی رات کی سیاہی بھی جمع کر لی۔ ان عناصر کی فراہمی کے بعد اس کیمیا گر یعنی انسان نے دیگر اجزاء کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور بجلی کی تڑپ کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے بعد حوروں کی پاکیزگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی حرارت بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد بھی اس نے نسخے کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ بالآخر وہ خدائے وند عز و جل کی بے نیازی کے علاوہ فرشتوں کا عجز و انکسار اور شبنم کی خاکساری کے حصول میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 13 سے 16 اس نایاب اور گراں قدر نسخے کی تکمیل کے لیے اس کے اجزاء ترکیبی کی فراہمی کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن انسان نے اپنی ہمت اور حکمت و دانش کے طفیل اس عقدہ لاعقل کو حل کر کے ہی دم لیا۔ اب معاملہ صرف اس قدر رہ گیا تھا کہ اجزاء ترکیبی کے حصول کے بعد نسخے کی تکمیل کی جائے۔ چنانچہ تمام اشیاء کو یکجا کر کے اس نے آب حیات میں گھولا اور اس مرکب کا نام محبت رکھا۔ نسخے کی تکمیل کے بعد اب مرکب کو انسان نے لمحات میں موجود کائنات کی ہر شے پر چھڑکا اور یوں ساری زندگی حرکت میں آ گئی۔ تمام خوابیدہ ذرات بیدار ہو گئے اور اٹھ کر اپنے ہم نفسوں سے باہم گلے ملنے لگے۔ اس مرکب کی چھینٹوں کا اثر یہ ہوا کہ آفتاب نے اپنی گردش کا آغاز کر دیا اور ستارے بھی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ باغوں میں غنچے چٹک کر پھول بن گئے اور لالے کو اس کا داغ حاصل ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ یہ محبت کا جذبہ ہی ہے جس کے طفیل کائنات کی ہر شے متحرک ہے اور اس میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے۔